بھائی کو بھائی سے لڑا دیں گی اور دست و گریباں کر دیں گی اور مسجدوں میں آگ بھڑکتی ہوئی سارے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور کیا ہوگا؟ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا انہیں کو جب عزت دی جائے گی۔ گانے والیاں ظاہرت کا دو مطلب ہے، گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور ظاہرت معزز اور محترم ہو جائیں گی۔ والمعازف، اور موسیقی کے آلات گھر گھر ہوں گے، کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا، کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا۔ وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز، گانے والیاں محترم، محفل موسیقی کے کارڈ چھاپے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب تم بھلائیاں مٹانے لگ جاؤ گے، برائیاں پھیلانے لگ جاؤ گے۔ تم آئے تو تھے بھلائی پھیلانے، برائی مٹانے، پر ایک وقت آئے گا تم الٹے ہو جاؤ گے، بھلائی کو مٹانے لگ جاؤ گے، برائی کو پھیلانے لگ جاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا گانے والیاں عام اور گانا گھر گھر۔ یاد رکھو جو قوم موسیقی میں ڈوب جائے انہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مشرق اور مغرب اللہ کی پکڑ میں آنے والے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نجومی اور کاہن نہیں ہوں، پر میری زندگی کا کچھ عرصہ اللہ کی کتاب کے ساتھ گزرا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں مشرق اور مغرب پر آنے والا ہے، آنے والا ہے یہ اللہ، وہ اللہ بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ، کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا۔ نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی۔ جب قومیں بے حیا ہوئی اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا۔ اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے۔ مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے، ان کو تو اتر گئی تھی، وہ ہمارے بھی اتارنے کے چکر میں ہیں، ان کو تو اتر گئی تھی، وہ ہمارے بھی اتارنے کے چکر میں ہیں۔ اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا پھر اسے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لو گے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لو گے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم سے پہلوں نے جھٹلایا، تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا، کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو۔ مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے، ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کے تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان، ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں، مہنجو داڑو کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، یہ تو میرے دیس کے اندر ہے، مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا، مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کھنڈر بتا رہے ہیں۔ میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ نافرمان ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر۔ جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں، باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرو، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شرط پوری کرتے ہو۔ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر
یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا. تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے اکٹھے. اور 5واں زلزلہ. پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئی، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. اور عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھ کے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا. لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر. اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَاصْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. لوط علیہ السلام کہنے کہ عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح. ابھی نہیں، ان موعدہم الصبح، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا. لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں 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 نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ ابھی لاؤ. تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے. الیس الصبح بقریب ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے. فرشتوں نے کہا 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو. فلما اتاہا امرنا، پھر اللہ کا امر آیا. کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے. ہاں واپس آؤ واپس آؤ. عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا، رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا. اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں، جس کے بھی بندے ہیں. وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے. بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگی ہو کے ناچ رہی ہے. کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں. پوری پٹی پہ پھرا ہوں. وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ. چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے. عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں. یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے. اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی. تو لوط علیہ السلام صبح نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے. چیخ و پکار. لوط علیہ السلام نے بیوی لگا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے. تو چلتے بعد اس کو نہیں رہ سکی، ذرا اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی، اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا. تو میرے بھائیوں، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں. باری لگ چکی ہے، نمبر بہ نمبر، نوبت بہ نوبت. یہ ہوگا یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی. جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی. چلو میں کہتا ہوں وہ جو قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں. کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے وہ ایک بات کو تم مان لو، تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے. 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر. اس سے ملاقات پر اس نے کہا
کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا. میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے. اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں. تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے. تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے. اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے. پھر تانسین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں. پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے. پھر ناشنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے. ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا. پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا. وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے. وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں. وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں. ہاں، میں تو مہاجر نہیں ہوں، لوکل آدمی ہوں، لوکل زمیندار کا بیٹا ہوں. میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا. اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو، میں بیٹھا سن رہا تھا. ہمارے ڈیرے پر جالندھر سے بھاگا کمیاں صاحب سارا ہی خاندان کٹوا کے نکلا. کیا خیال ہے یہ 6 لاکھ سے پڑا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوگا. یہ تمہارے گریبان پکڑیں گے، اسی لیے بنایا تھا ملک کے جگہ جگہ زنا کے اڈے کھل جائیں، شراب بکے، ناچ گانے کی محفلیں ہوں. ہمارے خون کی یہی قیمت ہے. اے انسان ظالم ہے، بھول جاتا ہے. 50 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں نے ان نوحوں کی تھوڑی بہت صدا باز گشت سنی ہوئی ہے. تمہیں کیا خبر کتنی جوانیاں رل گئیں، کتنی ماؤں، کتنی مائیں، کتنے بیٹے، کتنے باپ، کتنی بہنیں، کتنے صحاب، کتنی جوانیاں اس بھٹی میں جل کے گل کے راکھ ہوئی. پھر اس خطے کو وجود ملا. کہنے کہ میں رات کو چلتا تھا، دن کو چھپتا تھا کماد کے کھیت میں. پیچھے سکھ، آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے. رخ لاہور کا تھا، پہنچ گیا دریائے ستلج. اس وقت ستلج زندہ تھا، اپنی روانیوں کے ساتھ بہتا تھا. ایسے سویا ہوا ستلج نہ تھا. اب آگے ستلج، پیچھے سکھ. یا کرپان پڑے یا پانی، 2 میں سے ایک ضرور ہے. یا اگر آگے موت یا پیچھے موت. یا میرے جی میں آیا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے پانی میں مر جاؤں. تیرنا نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو آسرا بنایا. میں نے کہا مولا زندگی ہے تو پار لگا دے، تیرنا مجھے آتا نہیں. کہ میں اس لکڑی پہ بیٹھا اور ایسے ہی پانی کو ہٹاتا ہوا تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا. جب ذرا سا میں بیچ گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا دریائے ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا. ان کو پانی نے کفن دیا، انہیں ستلج کی مچھلیوں نے قبر دی. یہ تم سے پوچھیں گے، بددانتوں سے پوچھیں گے، ظالموں سے پوچھیں گے، ان ناچنے والوں سے پوچھیں گے، اور یہ ناچ کی محفلیں سجانے والوں سے پوچھیں گے ہماری ہڈیوں کی کیا قیمت ہے، ہمارے خون کی کیا قیمت ہے. کاش تم اپنی تاریخ ہی پڑھ لیتے. تاریخ اسلام چھوڑ دو، لمبا موضوع ہے. تاریخ پاکستان پڑھ لو. اور نہیں تو نسیم حجازی مرحوم کی خاک و خون پڑھ لو. میں نے اسکول لائف میں خاک و خون پڑھی تھی. 1 مہینہ میں روتا رہتا تھا. میرا ایک بھانجا تھا، اس نے حفظ کیا، داڑھی منڈا دی. مجھے بڑا غم
کہ یہ اس نے ظالم نے کیا ظلم کیا. اس نے کہیں خاک و خون پڑی, اس نے ایسی توبہ کی, داڑھی بھی رکھ لی, پتلون میں چھوڑ دی. اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشاں ہو جاتی ہیں. وہ قافلہ ہوتا ہے پر جس کی کوئی منزل نہ رہے. وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا. کھانا پینا یہ زندگی ہے, کسی کام کے لیے آئے ہیں. اور کیا ہوگا؟ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ, مرد ریشم پہنیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ, شراب پی جائے گی. اور کیا ہوگا؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا, اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں بکیں گے, دیوانہ کہیں گے. اونٹوں کے لوگ تھے, پتھروں کے لوگ تھے, خچروں کے لوگ تھے, کھوتوں کے لوگ تھے, ہم راکٹ والے, ہم راکٹ والے. تمہارا نبی گدھے پہ سوار رہا ہے. سواری عزت کی چیز ہوتی تو میرے نبی کو اللہ ہر وقت حاضر کرتا. اللہ کے نبی کے 2 گدھے تھے, ایک کا نام عفیر تھا, ایک کا نام یعفور تھا. اب کبھی اس پہ سوار ہوتے, کبھی اس پہ سوار ہوتے. پھر آپ نے خچر پر بھی سواری کی ہے, ایک کا نام دلدل تھا, ایک کا نام فضہ تھا. پھر آپ نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے, ایک کا نام عصبہ تھا, ایک کا نام شعبہ تھا, ایک کا نام جدعا تھا, ایک کا نام قصوہ تھا. پھر آپ نے ایک اونٹ پر بھی سواری کی ہے, اس کا نام عسکر تھا. پھر آپ نے امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی. آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے, وہ چھوٹے موٹے گھوڑے بڑے عالی شان. ایک گھوڑے کا نام ورد تھا, ایک کا نام یعصوب تھا, ایک کا نام یعقوب تھا, ایک کا نام مرتجل تھا, ایک کا نام سقب تھا, ایک کا نام سبحہ تھا, ایک کا نام لزاز تھا, ایک کا نام دراز تھا. یہ سارے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے کبھی کبھی سواری فرمائی کہ اگر میری امت کا کوئی مالدار اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں, مالداروں کا بھی نبی ہوں. یہ جب سب کچھ ہوگا, میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں, عزت تو خزل فیض دولا, جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے, خزانہ خود لوٹ لیں گے, بالامانت مغنما, عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے, امانت کھا جائیں گے. والزکات مغرما, زکات دینے والے زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم الغیر الدین, علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا. واطاع الرجل زوجته, لوگ بیویوں کے فرما بردار. واقع امه, ماؤں کے نافرمان. وادنى صدیقه, دوست کا استقبال. واقصى اباه, باپ کو ذلیل و خوار کریں گے. وصاد القبیلۃ فاسقهم, قبیلے کا سردار فاسق. وکان رئیس القوم ارحلهم, حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں. وأكرم الرجل مخافة شره, ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر. اور وارتفعت الأصوات في المساجد, اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. وظهرت القینات والمعازف, گانا بجانا عام ہوگا, گانے والی محترم ہوں گی. ولبس الحریر, اور ریشم پہنا جائے گا. وشربت الخمور, اور شراب پی جائے گی. ولعن آخر هذه الأمة أولها, آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کچھ اور بھی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ. تو پھر میری امت انتظار کرے, ان پر ہوائیں پاگل بن کے جھپٹیں گی. ہواؤں کا رنگ سرخ ہو جائے گا, زمین زلزلوں پہ آ جائے گی, زمین میں دھسا دیے جائیں گے, پتھر برسا دیے جائیں گے, اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے. جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا, یہ پکڑ بند نہ ہوگی. میرے بھائیوں, آپ سب کی میں منت کرتا ہوں, ہاتھ جوڑتا ہوں, اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا. آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں. یہ توبہ کا وقت ہے. یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے, اور یہ رونے کی چیز ہے. رو کے وہ روٹا ہوا ہے, اور اس سے منانا سب سے آسان ہے, سب سے آسان ہے. میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو, ڈیرے میں, بھرے ڈیرے میں 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا. زمین پر وہ چارپائی پر نوکر کھڑے ہوئے, رشتہ دار کھڑے ہوئے, اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے, میں نے پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے, میں تمہیں معاف نہیں کرنا.
ایک گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا. خون کا قریبی رشتہ. اور میرا اللہ کیسا ہے؟ میرا اللہ کیسا ہے؟ اے ہائے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے. اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر، اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، ساتوں زمینوں کو بھر دے. پھر طے بطے گناہوں کو رکھتا جا اور خلاؤں کو بھر دے. چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے. اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے ایک دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا. ولا ابالی. کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی. من تقرب الی تلقیتہ من بعید. ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں. مومن سے چوک ہو گئی یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے. جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں. ماں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتی، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے. بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا. اور رب کو منانے جاؤ کب جب بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو. سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا. جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا. تلقیتہ من بعید. آؤ جی ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے؟ آؤ جی. تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب. جو مجھ سے روٹھ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں. الا نہیں اولک رب غیری. میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جاہل تھے، جانور تھے. اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے. اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے. تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے. موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی موسیٰ کوہ طور پہ اب سنبھل کے آیا کرو. دعائیں کرنے والی چلی گئی. ہائے تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا. میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہا ہے یا ایھا الانسان. او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم. وہ کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے. تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں. خیزران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا. ہارون رشید کی ماں خیزران، مہدی کی بیوی ہادی ہارون کی ماں، مہدی کے مزاج پہ سوار تھی. مہدی اس کے پیچھے بھی جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزران مہدی پہ چھا گئی. جب وہ مر گیا تو ہادی خلیفہ بنا.
انہوں نے کہا اماں کا گھر کے اندر بیٹھنا، باہر نہیں ہونا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا۔ رات سوتے کو ماں نے مروا دیا۔ مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ بچے کیوں مر گئے، یہ معصوم کیوں مر گئے، یہ پتھر کیوں ہل گئے، یہ غریب لوگ تھے ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے۔ جنت کوئی مفت کا سودا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں نے تمہیں آزمانا ہے دکھ دے کر بھی، سکھ دے کر بھی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں نے تمہیں آزمانا ہے راحت دے کر بھی، مصیبت دے کر بھی۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہاں عذاب کی طرف اشارہ ہے، یہاں عذاب کو بتایا جا رہا ہے۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے امر سے آئی ہے۔ یہاں امتحان کی طرف اشارہ ہے۔ سنو، دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں کا مصداق الگ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو دکھ تکلیف آیا ہے یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبإذن اللہ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کی اجازت سے آئی ہے۔ یہ بإذن اللہ، بما کسبت ایدیکم، بما کسبت ایدیکم پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور بإذن اللہ پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ اچھا چلو، ان پر یہ تو گناہگار بھی ہوں گے، کون سے معصوم تھے، گناہگار بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا تو اللہ اس کو مصیبت ڈال کے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب مصیبت زدہ لوگوں کو بلائے گا، مصیبت والے آ جاؤ، اعلان ہوگا 8 اکتوبر کے زلزلے والے آ جاؤ۔ جب اللہ ان کو جنت کے درجات دے گا تو جو لوگ عافیت میں رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہمیں بھی یہ رتبہ مل جاتا۔ کینچی کیوں کہا، تلوار کیوں نہیں کہا، خنجر کیوں نہیں کہا؟ کہ تلوار اور خنجر کام تیزی سے دکھا جاتے ہیں، کینچی تو کپڑا کاٹنے کے لیے ہے، گوٹی کاٹنے کو تو نہیں ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کینچیوں سے ہمیں کاٹتے، رگ رگ ہماری بھڑکتی اور دکھتی اور ہم ہائے ہائے کرتے مرتے، پر اگر ہمیں یہ مل جاتا تو ہمیں کوئی نقصان نہ تھا۔ تو اللہ اچھوں کو بھی آزماتا ہے، بروں کو بھی۔ آزمائش کے بعد لوگوں میں کفر بڑھے تو عذاب کی نشانی ہے، آزمائش کے بعد لوگوں میں توبہ آئے تو یہ اللہ پاک کے امتحان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہلائے، چلو ان میں قصوروار بھی تھے، بے نمازی بھی ہوں گے اور دوسرے کاموں والے بھی ہوں گے۔ امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو سینہ چھید دیا گیا؟ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ وہ سینہ جس کو یعنی حسن حسین وہ ہستیاں ہیں جن کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی نے بوسے لی، ایسے چوما یہاں تک چوما، صرف سر اور ماتھا نہیں چوما۔ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ یہ کیا عذاب آیا؟ نعوذ باللہ، میں آج کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی گلی میں گزرے، بچے کھیل رہے، امام حسین بھی کھیل رہے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو، جیسے بڑا آدمی چھوٹے کے پیچھے بھاگتا ہے، پکڑو بھائی پکڑو۔ تو آگے امام حسین بھاگے ادھر گئے، تو آپ آگے سے آ گئے، پکڑو بھائی پکڑو، تو ادھر چلے گئے، پھر آپ آگے سے آئے، پکڑو بھائی پکڑو۔ اب وہ جیسے بچہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا دلیر ہوں، میرا کوئی مجھے نپ ہی نہیں سکتا، میں بیٹا بیٹا ایتھلیٹ بن گیا۔ تو وہ یہی کچھ امام حسین کر رہے تھے، ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، ہمارے نبی کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کے ہونٹوں اور ماتھے کو چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں اس سے۔ اب اس کو کیوں سین، ہائے ہائے کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ وہ صرف حسین تھوڑا ہی شہید ہوئے، 16 آل رسول میں سے شہید ہو گئے۔ امام حسن کے بیٹے قاسم اس قافلے کے سب سے حسین نوجوان تھے۔ جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پھر اہل بیت کی باری آئی، تو سب سے پہلے قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آ کر اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہوئے، بیچ میں لوہے کی دیواریں
ان کو جو تلوار پڑی ہاتھ پر ہاتھ کٹ کے الگ ہوا، زمین پر گر ان کا یا عمہ اے چچا۔ امام حسین کہاں پہنچتے، لوہے کو چیرتے چیرتے جب پہنچے تو ظلم اپنا کام دکھا چکا تھا، اور بیٹا بھتیجا آخری سانسوں میں ہچکیاں لے رہا تھا تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہا، قاسم میرے بیٹے، آج تیرے چچا کے دوست بڑے تھوڑے ہیں اور دشمن بڑے زیادہ ہیں، اللہ ناصر ہو وکفر باطر ہو۔ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے خود مدعی بن کے عدالت میں آئے گا، اس دن ان کو کہاں جائے پناہ ملے گی۔ ایک دفعہ تلواریں رک گئی امام حسین کے یہ بول سن کر، تو ان کو اٹھایا، سینے سے چمٹا کر ان کے پاؤں زمین پہ لگتے جا رہے تھے۔ جہاں پہلے جعفر کے بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے، جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ، محمد، عون اور محمد یہاں شہید ہوئے ہیں۔ عبداللہ زندہ سلامت رہے جن سے حضرت جعفر کی نسل چلی، عون اور محمد کے ساتھ جا کے قاسم کو لٹا دیا۔ 16 آخری شہزادہ عبداللہ، امام حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، علی الاکبر، علی الاوسط، ابو بکر، عبداللہ، 4 بیٹے شہید ہوئے۔ آخری بچے عبداللہ ہیں 2 سال کے، ان کو بلوایا ملنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، خود رہ گئے، بچہ رہ گیا تھا، جانے کا وقت آ چکا ہے، تو اس کو پیار کر کے وہ بچہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے، اتنے میں ایک سنسناتا تیر آیا اور عبداللہ کے سیدھا آ کر گلے میں لگا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے، اور حسین کے لال کی پیاس بجھائی اس کے اپنا خون جگر سے۔ یہاں دل پھٹ گیا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و بشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور بیٹے کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسے لب بنا کر یوں آسمان کی طرف اٹھایا، اے میرے رب اگر تم نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے گلہ کوئی نہیں۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کوئی مصیبت لائے کہ اللہ ہم تیرے غلام، ہم تیرے غلام۔ سنو ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو، ساری دنیا، سارے آسمان کے فرشتوں کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، امتحان ہے ہمارا بھی۔ جو مر گئے جنت میں چلے گئے، دیکھتے نہیں ہو رمضان میں مرے ہیں، اور رمضان میں تو حساب نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری طرح کھاتے دار تھوڑا ہی ہے کہ مہینے کے بعد پھر اچھا جی ہوتا حساب دے دو۔ جب ایک دفعہ چھوڑا تو چھوڑ دیا۔ رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہیں، معصوموں کے ساتھ مرے ہیں، تو جب معصوموں نے آگے جا کر ماؤں کی سفارش کی تو خود ہی مائیں بھی سیدھی جنت میں، وہ بھی جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو مسلمان کو بڑی تنگی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی سے، اللہ سے کر لیتے تھے باتیں ایسی، یا اللہ یہ آپ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جنت کھول دی، ادھر دیکھو۔ جب جنت کو دیکھا تو کہنے کہ میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں، پاؤں کٹے ہوں، ناک کے بل زمین پہ رگڑتا رگڑتا گھسڑتا پھر رہا ہو، اور قیامت تک اس طرح سسک سسک کے زندہ رہے اور مر جائے، اور مر کے یہاں چلا جائے تو اس میں کوئی غم نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوڑ دیتا ہے، کافر کو بڑے مزے کراتا ہے۔ ہمارے لوگ بھی ہر وقت کافروں کو تسمیہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے۔ اور میری سنو، جب کافر کی تعریف ہوتی ہے مقابلتاً مسلمان، بطور انسان نہیں، بطور انسان نہیں، ہم ایسے ہیں، ہم اتنے گندے ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں، اس انداز میں۔ ورنہ کسی کی بھی تعریف کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، توازن کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ مسلمان اتنے گندے ہیں اور وہ اتنے اچھے ہیں، جب اس توازن کے ساتھ کوئی بولتا ہے تو اللہ کا عرش غصے سے کانپنے لگتا ہے۔ بدبخت میرے نبی کی امتی کو چھوٹا کر رہا ہے اور میرے نبی کے دشمن کو بڑا کر رہا ہے۔ اس امت کے برے سے برے کے لیے بھی اللہ کے نبی کا آنسو بہا ہے۔ یا اللہ کو کافر کو بہت خوش دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو ذرا ادھر دیکھو۔ دیکھا تو جہنم کو کھول دیا۔ جب جہنم کو دیکھا تو اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے مرتبے کی قسم، کافر ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، قیامت تک حکومت کر کے مر کے یہاں چلا جائے، اس میں کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں اب سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں توبہ کرو، عورتیں بھی، مرد بھی،
یہ جو باتیں میں نے دہرائی ہیں حدیث پاک کی، اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہے، کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ۔ پھر اس کے ساتھ جھوٹ سے بچو، خیانت سے بچو، دھوکے سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، چولی سے بچو، الزام لگانے سے بچو۔ نیک عورت پہ الزام لگانے والا قیامت کے دن 100 سال کی بندگی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ مردود کر دے گا۔ قذف المحسنہ یہدم عمل 100 سنۃ، طبرانی کی روایت ہے کہ نیک عورت پہ تھپا لگانے والا 100 سال کی بندگی ہوگی تو اللہ مردود کر دے گا۔ تو اپنے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت میں پڑ جاؤ، اصحاب قلم ہیں تو قلم سے انصاف کرو، اصحاب اقتدار ہیں تو کرسی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ سنو سنو، ایک دن کا عدل کا فیصلہ، طبرانی کی روایت ہے، ایک دن کا عدل کا فیصلہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بڑا افسر کرسی پہ بیٹھ کے دیانتداری سے ساری فائلیں پار کر دیتا ہے، اس کا ایک دن کا یہ عمل میری مسجد کی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا عرش کے سائے میں آنے کے لیے آ جاؤ، 7 قسم کے آدمی پہلے آ جاؤ۔ کون؟ ولی اللہ، کتب ابدال، شہید مجاہد، مفسر محدث؟ نہیں، سب سے پہلے عادل بادشاہ آ جائیں، عادل حاکم آ جائیں، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل سیکرٹری، عادل آئی جی، عادل ڈی آئی جی، عادل جج، چاہے وہ سول عدالت کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو، عدل والے آ جاؤ، وہ وکیل جو لوگوں کو عدل لے کر دیتے ہیں اور ظالم کے پیسے دے کر اپنے قلم کو علم کو بیچتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا لے گا، آ جاؤ تم بھی عدل کے لیے لڑتے رہے، آ جاؤ۔ سب سے پہلے عرش کا سایہ ان کے لیے کھلے گا، ان کے لیے آگے بڑھے گا جو دنیا میں عدل قائم کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، توبہ اور اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے تو اچھی صحبت اختیار کرو۔ صحبت صالح تو را صالح کنات، صحبت تعالی تو را تعالی کنات، اچھی صحبت، اچھے سنگ ترے۔ ایک وہ بیچ رہا تھا سنگ ترے، وہ کہتا اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ تو ایک بیٹھے تھے کوئی اللہ کے نیک بندے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا حضرت جی کس بات پہ رو رہے ہو؟ تو وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ تر گئے، پار ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت، تبلیغ میں جاؤ، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ۔ رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے 18 کی شام سے، 3 دن کا اجتماع ہے، اس کے بعد جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ یہ تربیت کی محنت ہے۔ تبلیغ کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں، تبلیغ کوئی کسی مخصوص افکار کی ترجمانی نہیں ہے۔ تبلیغ پہلی دفعہ ایک ایسی محنت کو دیکھا ہے زندگی میں جو صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں، صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ اور اس میں اللہ نے ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ 6 بر اعظم میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے لے گیا ہے۔ میں 6 بر اعظم کا چشمدید گواہ ہوں کہ اللہ نے کس طرح زندگیوں کو پلٹا دیا ہے اور دے رہا ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے۔ ہم پریس اخبار کا سہارا نہیں لیتے کہ کو ہم نام پیش کریں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ مجھے ایک کالم والے نے میرے نام سے کالم پیغام بھیجا کہ تبلیغی جماعت والے کچھ نہیں کر رہے، تو میں نے ان کو فون کر کے کہا جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ہم تصویریں چھپوائیں گے کہ دیکھو ہمارا کیمپ دیکھو آ کے۔ قادسیہ کی لڑائی میں مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا، تو ایک نوجوان ایک صندوق لے کر آئے، تو سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کو اکٹھا کرنے کے امیر تھے، تو انہیں صندوق کھولا تو اس میں ایسے جواہرات تھے جو وہ پڑا ہوا تھا نا خزانہ، اس سب سے قیمتی۔ وہ ایک طرف یہ صندوق ایک طرف، اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگے، کہنے لگے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ وہ کہنے لگا لینا ہوتا تو پھر سارا ہی لے جاتا، تمہیں جو لا کے دیا ہے تو تمہیں کچھ خبر تھی کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، اور لینا تو میں سارا لے جاتا۔ کہا کمال کر دیا، کمال کر دیا، تیرا نام کیا ہے؟ کہ کیوں مشہوری کرنا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی بڑا دیانتدار ہے؟
जिस रब के लिए किया है वो मेरा नाम जानता है। और ये कहकर पलटे और दौड़ लगा दी कि मेरा ताक़ुब ना हो सके। सुवैद बिन मुक़र्रन ने पीछे आदमी दौड़ाया, देखो ये कौन शख्स है। वो आ गया कि ये पीछे पीछे, उसको नहीं पता मेरा ताक़ुब हो रहा है। जाकर जब अपने खेमे में बैठे तो उन्होंने दाएं बाएं से पूछा कौन शख्स हैं? का सईद नफ़री यमन के हैं, सईद नफ़री यमन के हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी मक्का में मुहासरे में आ गए। रिचर्ड ने मुहासरा किया और इंतहाई खौफनाक शक्ल बन गई। उन्होंने बुर्ज तैयार किए जिस पर आग के तीर असर नहीं करते। पहले ऐसा होता था बुर्जों को आगे बढ़ाते, लकड़ी को आग के तीर बरसाते, आग लग जाती। उन्होंने ऐसा का तेल मला कि उस पर आग असर नहीं करती थी। तो वो हैरान परेशान कि अब क्या बनेगा। एक नौजवान आया हांडियां लेकर, पहला बम जो ईजाद हुआ, एक मुसलमान भी ईजाद, पहला बम। आकर कहने लगा सुल्तान इस हांडी को इस पर मारो। ये हांडी क्या करेगी? तो तुम मारो। तो जो उठा के एक हांडी को फेंका, वो उस जवानी की तोप पे तो एक धमाका हुआ, सारे बुर्ज में आग लगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे बुर्ज जल गए। जो बाकी तो उन्होंने भगा के पीछे हटा लिए। सुल्तान सजदे में गिर गए और फिर उठ कर कहने लगे बेटा मांग क्या मांगता है? का सुल्तान जिसके लिए किया है उसी से लूंगा, तू क्या देगा? छह बर्रे आज़म में अल्लाह ने इस काम को हिदायत का जरिया बनाया हुआ है। ये फिरका वारियत से काम पाक है, ये सियासत से पाक है, ये इंसान की जात से बहस करता है। इंसान सही बने, और सही इंसान वही होता है जो सही मुसलमान हो। इसके अलावा इंसान का तस्वर ही कोई नहीं है। जो अल्लाह को ना पहचाने, रसूल को ना पहचाने, वो आगे क्या पहचाने? तुम्हें सारे मजलिस से गुजारिश करते हैं तौबा करो, औरों से भी तौबा करवाओ और तबलीग में निकलो। जितना वक्त दे सकते हो दो, थोड़ा दो, ज्यादा दो। रमजान में बहुत से लोग नमाजी बन चुके हैं। ईद का चांद नजर आते ही फिर मस्जिद में नजर नहीं आएंगे, कहेंगे अच्छा अगले साल मिलेंगे। उनकी खिदमत में भी अर्ज करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते सारा साल नमाज पढ़ो, सारा साल नमाज पढ़ो। एतकाफ में बैठा मजमा ना गीबत कर रहा है, ना चुगली कर रहा है, ना गालियां दे रहे हैं, सिर्फ जिक्र कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, खुद तिलावत कर रहा है, दुआ कर रहा है। जब बाहर निकलो तो ऐसे निकलो कि फिर जिंदगी से झूठ भी निकल जाए, गीबत भी निकल जाए, चुगली भी निकल जाए, गाली भी निकल जाए, लगाई बुझाई भी निकल जाए, तो सारी जिंदगी पाक पवित्र हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। तो ये सारा मजमा अल्लाह के दरबार में तौबा करे। मैं भी करता हूँ, आप भी करो, लोगों से भी करवाओ और अल्लाह की रजा पर राजी रहो, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहो। रजा पर कज़ा हमारा ईमान है, रजा पर कज़ा हमारा ईमान है। जिस हाल में रखे अल्लाह हम तुझसे राजी हैं, जिस हाल में रखे हम तुझसे राजी हैं। हाँ, हम उससे भलाई मांगते हैं, आफियत मांगते हैं, और ज़र्फ हमारा छोटा है, हम मुसीबत सह नहीं सकते, लेकिन गिला ना हो, शिकवा ना हो। सारे भाई इसकी नियत करते हैं ना, इरादे करते हैं ना। यहाँ मांगना इज्जत है, बाकी हर जगह मांगना जिल्लत ही जिल्लत है। वो चाहे तुम सदर पाकिस्तान से मांगो, वजीर आजम से मांगो, किसी मालदार से मांगो, किसी नेक से मांगो, किसी बद से मांगो, मांगना जिल्लत ही है। और भाई आखिरी गुजारिश ये है कि एक बड़ी आफत आई है। भाई देखो, ये मुसाफे का तरीका नहीं है। तो शिवट खाना खा के मैंने फोन उठाया तो उस पर एक मैसेज आया। अगर मैं सईद अनवर होता तो तुम मेरा फ़ोन उठा लेते, अगर मैं जुनैद जमशेद होता तो तुम मेरा फ़ोन उठा लेते। तुम सिर्फ मालदारों का फ़ोन सुनते हो, गरीबों के नहीं सुनते। मेरे फरिश्तों को भी नहीं खबर, मैं तो खाना खा रहा हूँ, उनमें कोई टेलीफोन ऑपरेटर तक को नहीं, मैं हर वेले फ़ोन मेरे हाथ से चलते हैं। हर मिनट में एक कॉल मुझे आती है, हर मिनट में एक कॉल, करने वाला ताज़ा दम, और मैं सुन के परेशान। अच्छा मौलवी साहब ढंग से बोलते हैं, सीधे मुँह बातें नहीं करता। किस आदाब जिंदगी है भाई, इनको सीखो भाई, इनको सीखो। फोन करने वाले को क्या पता कि अगला किस हाल में बैठा हो। तो एक गुजारिश ये करनी थी कि अल्लाह ताला ने जो हाल भेजा हम उस पर राज़ी, हम उसके लिए अपने बाजुओं पर भरोसा करें। हम ऐसे कशकूल न फैलाएं। अल-कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, काफिर कभी आपका भला नहीं चाहेगा, कभी आपका भला नहीं चाहेगा। खुद अपनी जेब से खर्च करो, खुद अपनी जेब से खर्च करो, खुद जाके पहुंचाओ। मेरे मदरसे में रमज़ान में छुट्टी नहीं होती, गर्मियों में छुट्टी होती। हम रमज़ान में पढ़ाई रखते हैं और गर्मियों में छुट्टी करते हैं। लेकिन जब ये हादसा हुआ, मैंने सारे बच्चों को भेज दिया, सारे बच्चों को भेज दिया मुख्तलिफ मकामात पर। उन्होंने जाके वहाँ
8 दिन काम, इससे ज़्यादा उनके बस का ही नहीं था। वो 18, 19, 20 साल के सारे बच्चे वो शल हो गए जब, फिर उनको वापस बुलाया। फिर दूसरा मदरसा, उसमें छुट्टियाँ होती हैं रमज़ान में, लेकिन वो चिल्ला लगाते हैं तबलीग में। वो चिल्ला लगा के रायवट पहुँचे तो फिर मैंने वहाँ उनको सबको इकट्ठा करवा के उनको तरगीब दी, फिर उनको उधर मेरा की तरफ भेज दिया। अलाई में सबसे पहले हमारे बच्चे पहुँचे, बाग में सबसे पहले हमारे बच्चे पहुँचे, हमारे मदरसे के बच्चे पहुँचे। प्रेस में ना आने का मतलब ये तो नहीं कि तबलीग वाले काम कोई नहीं कर रहे। अखबार वाले तो बड़े ही जालिम लोग हैं, इल्ला माशाअल्लाह। इल्ला तो हर जगह लगता है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन बस क्या करें, हर जगह जो आवाज़ बिगड़ा तो कलम वाले भी बिगड़ गए, कलम बिगड़ा तो तहरीर बिगड़ गई। तो अपनी जेबों से खर्च करो। अल्लाह ताला को खर्च करना बड़ा पसंद है। और ख़ास तौर पर आपने फरमाया अकरमु करीम कौमें, और आपने फरमाया कि वो गनी जो फ़कीर हो जाए उसका ज़्यादा इकराम किया जाए। वो गनी जो फ़कीर हो जाए, वो इज़्ज़तदार जो ज़लील हो जाए, उसका ज़्यादा इकराम किया जाए। हमें किसी से भी मदद की ज़रूरत कोई नहीं है। खुद सखी बनो, खुद अल्लाह के नाम पे दो, खुद पहुँचाओ, किसी वास्ते के ज़रिए से पहुँचाओ जो वास्ता मोतबर हो, बीच में कहीं दाएं बाएं ना हो जाए, कहीं इधर उधर ना हो जाए। अल्लाह ताला के नबी ने गरीबों की ईद के लिए फितराना रखा है, एक गंदम का, किशमिश, खजूर। हमारे यहाँ आमतौर पर खजूर का, किशमिश का नहीं बताते, सिर्फ गंदम का बताते हैं। गंदम के बनते हैं 22 रुपये, और किशमिश और खजूर के हिसाब से बन जाते हैं, खजूर के हिसाब से तो 200 रुपये के करीब बनेगा, 150, किशमिश के हिसाब से तो 400 रुपये के करीब बन जाएगा। मुझे भाव तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं हमेशा रमज़ान में बताया करता हूँ कि अल्लाह के नबी जो फितराना दिया करते थे वो किशमिश और खजूर का दिया करते थे, या किशमिश या खजूर, 3 किलो किशमिश या 3 किलो खजूर। 3 किलो अच्छी किशमिश हो तो वो अच्छी तो 150 रुपये किलो के करीब तो होगी, वो तो 400 से भी ज़्यादा बन जाएगा। और खजूर अच्छी किस्म की 60-70 रुपये किलो है, वो 150-200 बन जाएगा। गंदम के हिसाब से देना वो सिर्फ 22 रुपये बनेंगे, 23 रुपये बनेंगे। तो जिस मजमे में मालदार लोग हैं, साहिब सरवत लोग हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि फितराना किशमिश के हिसाब से दो, खजूर के हिसाब से दो। आखिरी दर्जा गंदम, ये तो है फ़र्ज। इसके बाद है तुम्हारे लिए मुस्तहब, वो सारा ही ख़जाना खोल। उमर रज़ियल्लाहु के ज़माने में जब कहत आया तो ख़ुद उन्होंने अपनी ज़ात से ये किया, गोश्त खाना छोड़ दिया, मछली खाना छोड़ दिया, घी खाना छोड़ दिया, और अपने ज़ाती माल में से 20 ऊँट रोज़ाना ज़बह करके दस्तरखान बिछता था और लोगों को खिलाया जाता। 20 ऊँट रोज़ाना खिलाए जाते थे। 20 ऊँट रोज़ाना, 50,000 का एक ऊँट आ जाता है। अच्छा तो कितने हो गए? 10 लाख हैं। 10 लाख आज के रोज़ाना उनके दस्तरखान पे खाना है। ये बैतुल माल में से नहीं था, ये ज़ाती अपने ज़ाती माल में से था, ज़ाती माल में से। तो भाइयों, अल्लाह ने बहुत रिस्क दिया है इस्लामाबाद वालों को, पाकिस्तान वालों को, कमी कोई नहीं है। एक आदमी 5 अरब डॉलर दे सकता है। कराची, इस्लामाबाद में कोई हौसला करो, एक आदमी 5 अरब डॉलर दे सकता है। और दिल की बात है, दिल की बात है, को दिल खोले सही। अल्लाह ताला के यहाँ कीमत, वजन जो लगता है वो कैफियत पर लगता है, मिकदार पर नहीं लगता, मिकदार पर नहीं लगता। एक सहाबी आए, उन्होंने 500 मन खजूर पेश की तबूक की लड़ाई में, और एक सहाबी आए, उन्होंने 3 सेर पेश की। एक साहब अबू अकील रज़ियल्लाहु ताला, अबू अकील, साद बिन उबादा ने 5, कैस बिन साबित या साद बिन उबादा 500 मन खजूर पेश की। अबू अकील आए, गरीब आदमी का, सारी रात कुआं चलाया, 6 सेर खजूर मिली, 3 सेर बीवी को दी बच्चों के लिए, 3 सेर ऐसे झोली में डाल के आ रहे हैं। तो मुनाफिक हंसने लगे, बेवकूफ़ है, 3 सेर से क्या हो जाएगा, ये भी घर दे गया, तेरे बच्चे खाएं, तेरे बच्चे खाएं। तो उनके रद में कुरान का अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईन फ़ी सदक़ात, अल्लाह ने उन पे लानत बरसाई कि जो मेरे बंदों पर तान करते हैं कि थोड़े सदका लेकर क्यों आए हो। ये तो अल्लाह ने उनकी इज्जत अफजाई की, अबू अकील की। अल्लाह के नबी ने क्या किया, आपने देखा था, आगे आओ, वो खजूर आपने ली, लोगों से कहा ये लो और सारी खजूरों के ऊपर फैला दो, सारी खजूरों में बरकत आ गई। तो भाइयों, बड़ी मुश्किल खड़ी आई है अल्लाह के नाम पे। अब वो ना कानून ना देखो कि मेरा फितराना इतना है, मेरी ज़कात इतनी है। आप जितना दे सकते हो लगा दो, लुटा दो,
دکھیوں کی دعا لے لو، دکھیوں کی دعا لے لو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک عورت کو دیکھا مردار مرغی کوڑے کے ڈھیر سے اٹھائی، بھاگ کے اندر چلی گئی، تو رک گئے، دستک دی دروازے پر، کون ہو آپ لوگ؟ انہوں نے تعارف میں ذرا ہچکچاہٹ ظاہر کی، انہوں نے اپنا تعارف کیا، عبداللہ بن مبارک سارے عالم کے جو مشہور ہستی تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم آل رسول ہیں، 3 دن سے فاقہ تھا، اب تو ہمارے لیے حرام بھی حلال تھا، تو یہ مردار مرغی نظر آئی، ہم نے اٹھا لی، تو آپ نے اپنے غلام سے کہا تیرے جیب میں کتنے ہیں؟ کہا جی 3000، کہا اس ان کو دے دو، اور وہاں سے واپس ہو، آگے حج پہ نہیں گئے، واپس جب خراسان واپس آئے، جب حاجی خراسان سے واپس آئے، حضرت السلام علیکم، مینا میں ہم کٹھے تھے نا؟ جی مینا میں آپ اور میں کٹھے تو بیٹھے تھے، دوسرا ملا، السلام علیکم، ہم نے طواف آپ کے ساتھ کٹھا کیا، تیسرا ملا، میں نے عرفات میں وقوف آپ کے ساتھ کیا، اتنے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم نے تو آپ کو مدینے میں دیکھا، مکے میں دیکھا، مینا میں دیکھا، طواف میں دیکھا، وہ حرام برشن میں تو کیا کوئی نہیں، یہ سارا چکر کہاں سے ہے؟ تو پھر خواب میں بتایا گیا کہ تیری اللہ کے ہاں یہ سخاوت قبول ہوئی، تیری طرف سے ایک فرشتہ بھیج دیا گیا جو تیری شکل میں یہ مناسک ادا کرتا ہے۔ اور سنو، یہ آپ کے قریب افغانستان کا شہر ہے ہرات، یہاں آگے آپ قحط، تو آل رسول کا ایک خاندان تھا، ان کے خامند کا انتقال ہو گیا، وہ بچے یتیم، تو انہوں نے قحط کی وجہ سے شہر چھوڑا، سمرقند پہنچی، ایک مسجد میں بچوں کو بٹھایا، تو جو سمرقند کا جو والی تھا اس کے پاس پہنچی کہ میں آل رسول ہوں، میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے، مجھے پناہ بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، تو وہ کہنے لگا تم کوئی گواہ پیش کرو کہ تم آل رسول میں سے ہو، کہا میں تو پردیسی ہوں، میرا گواہ کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگا ادھر ہرات میں آل رسول کے دعوے کرتا ہے، چلی جا۔ وہ اٹھ کے باہر نکلی، تو اس کو کسی نے کہا وہ جو مجوسی ہے نا، یہ مجوسی آتش پرست، وہ بڑا سخی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ وہ ان کے پاس چلی گئی، اس نے ان کا اکرام کیا، فوراً اپنے گھر میں لایا، کھانا پانی میسر کیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت میں ہے اور اللہ کے نبی کھڑے اور ایک بڑا عالی شان محل ہے، تو وہ کہتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ایمان والے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں، تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ گواہ پیش کر، تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، اور آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو اس سے گواہیاں مانگنے لگا کہ گواہ پیش کر، ایسی ڈانٹ پڑی اس کو جو آنکھ کھلی تو پسینہ سے لے گیا، سیدھا اس کے دروازے پر اور ایسے ہاتھ جوڑ کے رونے لگا کہ رات والا خاندان مجھے واپس دے دے اور منہ مانگی دولت لے لے۔ وہ آگے رونے لگا، کہا یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ تو میرے اللہ نے مجھے نعمت دی، میں تجھے کیا ہوں، تجھے خبر بھی ہے، تجھے پتا ہے رات جو تو خواب دیکھ رہا تھا اور تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی، مجھے عطا کیا جا رہا تھا، میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، وہ محل تیرے نام سے کٹ کے میرے نام لگا دیا گیا، میں یہ گھر تجھے کیوں دے دوں؟ آج بڑی بیٹیاں ننگے سر بیٹھی ہیں، آج بڑی مائیں ننگے سر بیٹھی ہیں، عید نہ مناؤ، خریداریاں مت کرو، افطاریاں مت کرو، کھجور پانی پہ گزارا کرو، جتنا بچتا ہے پہنچا دو، لگا دو، تمہارا غلط جگہ بھی پہنچانا تمہیں اللہ صحیح جزا دے گا۔ عید نہ مناؤ، خریداریاں مت کرو، افطاریاں مت کرو، کھجور پانی پہ گزارا کرو، جتنا بچتا ہے پہنچا دو، لگا دو، تمہارا غلط جگہ بھی پہنچانا تمہیں اللہ صحیح جزا دے گا۔ تم تو اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کی نسبت سے دے رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے در کھول دے گا۔ مجھے میرے رب کی قسم کہ سارے پاکستان کے مالدار لوگ یہ ہمدردی محسوس کریں تو ہمیں کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ عوام اور حکومت میں اعتماد ختم ہو چکا، حکومت میں بددیانت لوگ ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دیانتداری سے کریں گے، اعتماد کسی کو نہیں ہوتا، اتنے ڈسے گئے ہیں، اتنا ڈسے گئے ہیں، اتنا ڈسے گئے ہیں، کیا وہ اعتماد نہیں؟ خود کرو، خود پہنچو، خود نہیں پہنچ سکتے، بہت سے لوگ انفرادی طور پر کر رہے ہیں، جان کھپا رہے ہیں۔
ہمارے کئی بچے آئے ایسی خطرناک وائرس لے کر آئے کہ اب میں آنسو روتا ہوں، تو بدن اس کا علاج بھی ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا؟ تو خود کرو، یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ متنجن پلاؤ پر اڑانے کا وقت نہیں ہے، یہ فرصت کے دن گئے ہیں۔ اللہ کے نام پہ لگاؤ، جو دے گا اللہ اسے واپس کرے گا، لوٹا کے دے گا۔ سائل آیا، حضرت علی سے سوال کیا تو آپ نے حسن سے کہا بیٹا تیری ماں کے پاس 6 درہم رکھائے تھے، ان میں سے 2 لے آ۔ وہ کہے اماں 2 درہم دے دو، ان کے منہ سے نکلا کر گھر کی عورت کو سارے کام دیکھنے ہوتے ہیں، کہ وہ تو تیرے ابا نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ تو انہوں نے کہا ابا اماں کہہ رہی وہ تو آٹے کے لیے رکھے تھے۔ تو حضرت علی کہنے لگے اچھا آل رسول کا یقین بھی پیسے پہ آ گیا، جو اماں سے کہو آپ سارے ہی دے دیں، پہلے 2 مانگے تھے سارے لے کر جاوے موج کر، 6 درہم اس کو پکڑا خالی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص آیا اونٹ ہاتھ میں لیے ہوئے، کہنے لگا جی میں نے اونٹ بیچنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ادھار بیچو تو میں بھی لے لیتا ہوں۔ کہا جی آپ پہ کیا شک ہو سکتا ہے، آپ ادھار لے لیں۔ وہ کہنے لگا آپ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگا 120 لوں گا درہم۔ کہا ٹھیک ہے ادھر باندھ دو، وہاں باندھ دیا، وہ چلا گیا گھر۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا تو پوچھنے لگا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا ہے۔ کہا جی بیچیں گے؟ کہنے لگا ہاں، پر نقد بیچوں گا، ادھار نہیں۔ کہا جی نقد؟ کہا کیا لیں گے؟ کہا میں تو، وہ اس نے 140 بتائے تھے، کہا میں 200۔ کہا ٹھیک ہے جی، اس نے 200 درہم دیے، اونٹ کھول کے چلتا بنا، اس میں سے 140 نکال کے اس کے گھر بھجوائے اور 60 لے کر گھر میں آ گیا۔ فاطمہ 6 گئے 60 آ گئے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ کو 1 2 کو 10 کر کے واپس کرے گا۔ امام شافعی کا دوست آیا، حضرت گھر میں عید ہے، کچھ نہیں کچھ مل جائے گا، اور اسے تھوڑی دیر پہلے امام صاحب کی بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں کچھ پیسے تو لاؤ ادھار۔ ایک دوست کے پاس گئے، کہا یار کل عید ہے، گھر میں کچھ نہیں کچھ ادھار تو دے دو۔ اس نے 300 درہم کی تھیلی دے دی، آ کے رکھی، دستک ہوئی، ایک دوسرا دوست آ گیا، جی کل عید ہے میرے گھر میں کچھ نہیں، وہ 300 اٹھا کے اس کو دے۔ رات کو وزیر کو خواب آیا، وزیر اعظم بنو عباس، شافعیہ شافعیہ، شافی کی خبر لو، شافی کی خبر لو۔ ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، یہاں تک پریشان ہو گئے اور کہا یار شافی کو بلاؤ، مجھے سونے نہیں دے رہا۔ بھاگا ایک آدمی جو کہ دروازہ دستک دی، جی آپ کو وزیر اعظم بلا رہا ہے۔ رات کو بلانے کا مطلب تھا قتل، کیا کام آگے ہونے والا ہے؟ وہ کہا مجھے کوئی وصیت تو کرنے دو، نہیں وہ خیر ہی خیر ہے، مسئلہ کوئی نہیں۔ وہ آپ کہا بھائی تو اللہ کے بندے مجھے سونے نہیں دے رہا۔ کہا جی میں نے کیا کیا؟ اگر تو ہر تھوڑی دیر کا مجھے خام میں آواز آتی ہے شافعیہ شافعیہ، ذرا کیا قصہ ہے؟ کہا جو 300 دینار دیے تھے تو اس کو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا بھائی لاؤ، ایک تھیلی، دوسری تھیلی، تیسری تھیلی، چوتھی تھیلی، جب وہ 300 3000 ہو گئے، کہا جاؤ ان کے گھر پہنچا کے آؤ۔ تو بھائیو بہت سخت گھڑی آئی ہے، فلاں مدد کرے گا، فلاں کوئی مدد کرے گا، کوئی نہیں مدد کرے گا۔ اپنے بازو پر بھروسہ کرو، 1 روپے ہے تو 1 روپے پہنچاؤ، 10 ہیں تو 10 پہنچاؤ، 10 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ پہنچاؤ۔ اللہ جب وزن کرے گا تمہاری قربانی پر کرے گا، نہ کہ مقدار پر کرے گا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ درود شریف پڑھو، اللهم لك الحمد كما انت اهله، صل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة، يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ اللہ، رمضان کی جاتی جاتی صبح اور شامیں ہیں، چند گھڑیاں باقی ہیں، تیری رحمت کا در پہلے آسمان پر آ چکا ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر آ چکا ہے۔ رمضان تو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، میرے مولا اس پر تو نے اپنے بندوں کا امتحان لیا، ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں، ہمارا نہ کوئی گلہ ہے نہ کوئی شکوہ ہے۔ میرے مولا ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری طرف سے آئے ہوئے حال پر بھی مولا ہم تیرے دربار پر شکر گزار ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اے مولا پر ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی، تو وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ تجھے اس امت سے تو یا اللہ بڑا تعلق اور محبت ہے، ہماری جھولے میں تو کچھ نہیں میرے مولا، ہم
تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ، ہم پر سے وہ دکھ درد جو آئے ہوئے ہیں انہیں تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہماری کیفیت اس بچے کی ہے میرے مولا جو گلی میں پٹ پٹ کے آتا ہے، اس کا رونا ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ صرف ہچکیوں پر ہوتا ہے، اس کی ہچکیاں دیکھ کر اس کی ماں بے قرار ہو کر جب اسے سینے سے لگاتی ہے، پھر وہ ایک ایک اپنا زخم اس کو دکھاتا ہے، دیکھو اماں مجھے یہاں مارا، مجھے یہاں مارا، پھر اس کو گلے لگاتی ہے، اس کے ایک ایک زخم کو پیار کرتی ہے، اس کا غم اسے بھول جاتا ہے۔ اے رب کریم، ہمیں باطل تو پہلے ہی مار رہا تھا، ہماری گردن کو تو پہلے ہی کٹ رہی تھی میرے مولا، اب تو ناراض ہوا تو ہمیں زمین میں جھنجھوڑا، ہمیں پتھروں نے مارا، پہاڑ ہم پر برس پڑے، پانی ہم پہ چھاگل بن کے اتر پڑا، اولے ہم پر برسے، دریائے نیلم غضبناک ہو گیا، دریائے جہلم غضبناک ہو گیا، دریائے کنہار بکھر گیا۔ اے میرے رب، اب ہم تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں میرے مولا، ہم پر بڑی آفت آئی ہے، ہم گلہ نہیں کر رہے، تجھے اپنا غم سنا رہے ہیں میرے مولا، ہم پر بڑی آفت آئی ہے، ہمارے معصوم بچے لنڈروں میں ہی دفن ہو گئے یا اللہ، کوئی ماں ان کی آخری دفعہ شکل ہی نہ دیکھ سکی، باپ ان کو غسل ہی نہ دیکھ سکے، معصوم بچوں کو تو باپ ہاتھوں میں اٹھا کے چلا کرتے ہیں، مائیں ان کو رخصت کرتی ہیں گھروں سے، باپ ان کو ہاتھوں میں اٹھاتی ہیں، ان کو قبر میں خود رکھتے ہیں، تو غم کی تسلی ہو جاتی ہے۔ تو نے ایک فطری طریقہ رکھا ہے میرے مولا، آخری دیدار میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، میرا یہ زخم آج بھی ہرا ہے میرے مولا، یہ آج بھی ہرا ہے میرے، میں تو تیرے گھر پر تھا، پر یا اللہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، تیرے گھر کی موجودگی پر یا اللہ مجھے اس سے اور زیادہ کیا چاہیے، پر ماں کو نہ دیکھنے کا زخم میں آج تک منتقل نہیں کر پایا میرے مولا، اتنا ہزاروں بچے آ کر تو نے اٹھا لیے، نہ مائیں دیکھ سکی، نہ باپ ان کو ہاتھوں میں اٹھا سکے، نہ ان کے لیے قبر کھود سکی۔ اے میرے مولا، ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہماری نسل پھیڑ چڑھ گئی، وہ تو بیٹھے پینسلوں سے کھیل رہے تھے، کاپیوں میں لکھ رہے تھے، مسکرا مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ تیری زمین غضبناک ہو گئی، تیرے پتھر ہم پر برسنے لگے، چھتیں ہم پر آ پڑی۔ اے میرے رب، ساری نسل ہماری زمین کے اندر چلی گئی، زمین نے انہیں آغوش میں لے لیا، دریاؤں کی لہریں ان کا کفن بن گئی۔ اے رب کریم، ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں، ہم تجھے اپنا دکھ سناتے ہیں میرے مولا، کوئی تنکا نہیں ہل سکتا تیرے امر کے بغیر، تو بالا کوٹ کیسے گر سکتا ہے، مظفر آباد کیسے گر سکتا ہے، تیرے امر کے بغیر باغ کیسے کھنڈر بن سکتا ہے میرے مولا، کہ ہمارے گناہ ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں، تو سارے ملک میں پتھر برسائے تو تو حق بجانے میں، اور ہم ظالم ہیں تو سارے دیش کو زمین میں دھسا دے تو تو حق بجانے میں ہے، اور ہم ظالم ہیں، پر اے میرے رب ہمارا سہارا تو یہ ہے، مائیں بچے کو مارتی ہیں پھر بھی بچہ ماں کے پاس آتا ہے میرے مولا، ہم تو روز اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں میرے مولا، ماں کی مار کھا کر بھی بچے ماں کی گود میں آ کے ہی چین پکڑتے ہیں، تیری طرف سے سزا آئی پر ہمیں تیرے ہی دامن میں چین آئے گا، کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب ہو، تیرے عفو بندہ نواز میں ایک نظر کرم ادھر کر دے میرے مولا، ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی پھوٹ پھوٹ رویا تھا، آئے ہائے پوری نسل ہی زمین کھا گئی میرے مولا، معصوم بچے بستے فریادیں کرتے رہ گئے، کامیاں فریادیں کرتی رہ گئی، ماں کے لال گم ہو گئے تو بچوں کی مائیں گم ہو گئی۔ اللہ، اب اتنے ہزاروں بچے ہیں جو ابا کہیں گے ان کو جواب نہیں ملے گا، جو ابا کہیں گے ابا پتہ نہیں کس لنڈر میں گم ہو چکا ہوگا، بھائی بھائی سے جدا ہو گئے، ہر گھر اجڑ گئے، ہماری نسل پک گئی میرے مولا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ رمضان میں تو بدر ہوا تھا، ادھر زلزلے آ گئے، رمضان میں تو مکہ فتح ہوا تھا، ادھر آفتیں آ گئی، ہم آئی ہیں، ہمارا گلہ ہر
ہرگز نہیں ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں. ہمیں بچپن میں یاد کرایا تھا مسجد کے امام صاحب نے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ہم تقدیر شر پر ایمان لائے, ہم تقدیر خیر پر ایمان لائے, پر یا اللہ ہم سے دکھ سہے نہیں جاتے, ہم سے یہ نوح سنے نہیں کرتے, ہمیں یہ روتے ہوئے چہرے رلا ہیں. مولا آئے ہائے تیرا نبی ہوتا تو ہم اس کے دربار میں جا کے روتے پیٹتے. آج ہمیں ہماؤں کو پیغام دیتے ہیں, فیصل مسجد کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جا کر ہمارا غم ہمارے نبی کو سنا دے. نصیبہ جان میں بتا, نصیبہ جان میں بتا, نصیبہ جان میں ہمیں معاف کر دے, معاف کر دے. نستغفرک ونتوب الیک, نستغفرک ونتوب الیک, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. یا اللہ جن کو تو نے اپنے پاس بلا لیا انہیں جنت دے دے یا اللہ, انہیں جنت دے دے یا اللہ. جو مائیں بچوں سمیت اٹھ گئی, جو باپ بچوں سمیت اٹھ گئے, جو پورے کے پورے خاندان اٹھ گئے, یا اللہ انہیں سیدھا جنت میں پہنچا دے. تیرے نبی کا سچا فرمان آیا ہے کہ ان کا تو حساب نہیں لیتا جو رمضان میں مرے, ان تو بڑی آفت میں مرے ہیں. میرے مولا یہ زلزلہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے, اور ان معصوم بچوں کی یا اللہ چیخ و پکار جو لنڈروں میں دب کے رہ گئی, ان کے تڑپتے لاشوں پہ طوفان. میرے مولا پہلے ہم خالی ہاتھ تھے, خالی دامن تھے, آج ہم کچھ تحفہ تیرے پاس لائے. میرے مولا ہمارے پاس نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ اعتکاف ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ خیرات ہے. آج ہم اپنی جولی میں کئی ہزار معصوم بچوں کی بوٹیاں لے کر آئے ہیں. تیرے محبوب کے بچے بچیاں لے کر آئے ہیں, وہ ہمارے باپ ہیں, آج ان کے بچے بچیاں ذبح ہوئے. میرے مولا ان معصوم بچیوں کی تڑپتے لاشوں کے طفیل اور ان کی بکھری بوٹیوں کے طفیل پر کرا, ان کی پتھرائی آنکھوں کے طفیل. میرے مولا آج ساری امت سے عذاب ہٹا دیا اللہ. یہ زمینوں والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے, افواہوں والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے. ہم تو گھر میں بے چین ہو گئے مولا, ہم بے امن ہو گئے مولا. اب
توبہ کرتے ہیں، اس کو ان پلیٹوں کو بٹھا دے جہاں بٹھانا ہے، ان زمینوں کو واپس دے دے میرے مولا، واپس دے دے میرے مولا۔ ہمارا کسی سے گلا نہیں، ہمارا اپنی ذات سے گلا ہے، ہم تیرے نافرمان نکلے، تو نے ہمیں تنبیہ فرمائی، تیری تنبیہ حق ہے، ہمارا تیرے آگے رونا بھی تو حق ہے، تیرے آگے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئیں، تیرے تو آگے ہاتھ پھیلائیں میرے مولا۔ ہم کبھی بادشاہ کے در پہ نہیں جائیں، ہم تیری در پہ جائیں گے، وہ ہماری طرف فقیر ہیں، وہ ہماری طرف فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کو بھی تجھ سے ملے گا جو ملے گا، ہمیں بھی تجھ سے ملے گا جو ملے گا، تو ہم سب کو معاف کر دے اللہ، جس سے بھی جرم ہوا وہ معاف کر دے، اور ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ جو بچ گئے میرے مولا اب ان کا تو کفیل ہو، ان کا تو والی ہو میرے مولا، میرے مولا، میرے آقا۔ تاریخ بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے، بشیر بن اقربہ چھوٹے بچے تھے، ان کے باپ موت کی لڑائی میں شہید ہو گئے، ماں پہلے مر گئی، جب تیرے نبی کا لشکر لوٹا تو اپنے باپ کو ملنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے، لشکر نکل گیا، باپ نظر نہ آیا، تو دوڑتے ہوئے تیرے نبی کے آگے آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہے؟ تو تیرے نبی نے منہ پھیر دیا تھا، جواب نہ دے سکے تھے، پھر وہ سامنے سے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہے؟ تو تیرا نبی آنسو نہ روک سکا تھا اور وہ رونے لگا تھا، تو بشیر ان کے پاؤں سے چپٹ کر چلائے یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں رہا، تو تیرے نبی نے کہا بشیر آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے، میرے مولا بشیر تو اپنی ماں سے اچھی ماں مل گئی، اپنے باپ سے اچھا باپ مل گیا، ہمارے ہزاروں معصوم بچے بچیاں ان کے ماں باپ اٹھ گئے اور درندہ صفت لوگ ان کو جھپٹنے کو ہے، سپردم بطو مایا خیشرا، سپردم بطو مایا خیشرا، سپردم بطو مایا خیشرا، تو ہاتھ آیا ہے، تو ہی اس کا مداوا بن، تو ہی اس درد کا درما بن، تو ہی اس کو دور فرما، ان کا وکیل بن، ان کا کفیل بن، ان کا ساتھی بن، ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے، ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے، ہماری قوم کو اتنی غیرت دے، احساس دے، شعور دے کہ یہ اثر نو توبہ کر کے ان بستیوں کو پھر آباد کر دے، ان چہروں کو پھر مسکراہٹیں دکھے دے، اے اللہ تو قادر ہے، ہم مقدور ہیں، تو جادر ہے، ہم مجبور ہیں، تیرا چاہا ہو جاتا ہے، ہمارا چاہا تیرے بغیر نہیں ہو سکتا، تو سب کچھ ہے ہم کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے ہم کچھ نہیں ہے، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رحمت۔ پہنچا دے، تیرے نبی کا سچا فرمان آیا ہے کہ ان کا تو حساب نہیں لیتا جو رمضان میں مرے، جو بڑی آفت میں مرے ہیں میرے مولا، یہ زلزلہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے، اور ان معصوم بچوں کی یا چیخ و پکار جو لنڈروں میں دب کے رہ گئی، ان کے تڑپتے لاشوں کے طوفان میرے مولا، پہلے ہم خالی ہاتھ تھے، خالی دامن تھے، آج ہم کچھ تحفہ تیرے پاس لائے ہیں میرے مولا، ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اعتکاف ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، آج ہم اپنی جھولی میں کئی ہزار معصوم بچوں کی بوٹیاں لے کر آئے ہیں، تیرے محبوب کے بچے بچیاں لے کر آئے ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں، آج ان کے بچے بچیاں ذبح ہوئے میرے مولا، ان معصوم بچیوں کی تڑپتے لاشوں کے طفیل اور ان کی بکھری بوٹیوں کے طفیل پر، ان کی پتھرائی آنکھوں کے طفیل میرے مولا، آج ساری امت سے عذاب ہٹا دیا اللہ، یہ زمینوں والے کہتے ایک زلزلہ اور آ رہا ہے، افواہوں والے کہتے ایک زلزلہ اور آ رہا ہے، ہم تو گھر میں بے چین ہے گا میرے مولا، ہم بے امن ہو گئے میرے مولا، ہم توبہ کرتے ہیں، اس کو ان پلیٹوں کو بٹھا دے جہاں بٹھانا ہے، ان زمینوں کو واپس دے دے میرے مولا، واپس دے دے میرے مولا، ہمارا
کسی سے گلا نہیں، ہمارا اپنی ذات سے گلا ہے۔ ہم تیرے نافرمان نکلے، تو نے ہمیں تبدیل فرمائی، تیری تبدیل حق ہے۔ ہمارا تیرے آگے رونا بھی تو حق ہے، تیرے آگے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئیں؟ تیرے تو آگے ہاتھ پھیلائیں۔ میرے مولا ہم کبھی بادشاہوں کے در پہ نہیں جائیں، ہم تیرے در پہ آئیں گے۔ وہ ہماری طرح فقیر ہیں، وہ ہماری طرح فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کو بھی تجھ سے ملے گا جو ملے گا، ہمیں بھی تجھ سے ملے گا جو ملے گا۔ تو ہم سب کو معاف کر دے اللہ، جس سے بھی جرم ہوا وہ معاف کر دے، اور ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ جو بچ گئے میرے مولا، اب ان کا تو کفیل ہو، ان کا تو والی ہو میرے مولا، میرے مولا، میرے آقا، میرے آقا۔ تاریخ بخاری میں ایک روایت نکلتی ہے، بشیر بن اقربہ چھوٹے بچے تھے، ان کے باپ عہد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، ماں پہلے مر گئی۔ جب تیرے نبی کا لشکر لوٹا تو اپنے باپ کو ملنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے، لشکر نکل گیا، باپ نظر نہ آیا تو دوڑتے ہوئے تیرے نبی کے آگے آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے ابا کہاں ہے؟ تو تیرے نبی نے منہ پھیر لیا تھا، جواب نہ دے سکے تھے۔ پھر وہ سامنے سے آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ابا کہاں ہے؟ تو تیرا نبی آنسو نہ روک سکا تھا اور وہ رونے لگا تھا، تو بشیر ان کے پاؤں سے چپٹ کر چلائے، یا رسول اللہ، میرا کوئی نہیں رہا۔ تو تیرے نبی نے کہا، بشیر، آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے۔ میرے مولا، بشیر کو تو اپنی ماں سے اچھی ماں مل گئی، اپنے باپ سے اچھا باپ مل گیا۔ ہمارے ہزاروں معصوم بچے بچیاں، ان کے ماں باپ اٹھ گئے، اور درندہ صفت لوگ ان کو جھپٹنے کو ہیں۔ سپردم بتو مایائے خیشرا، سپردم بتو مایائے خیشرا، سپردم بتو مایائے خیشرا۔ تو ہاتھ آیا ہے، تو ہی اس کا مداوا بن، تو ہی اس درد کا درما بن، تو ہی اس کو دور فرما، ان کا وکیل بن، ان کا کفیل بن، ان کا ساتھی بن۔ ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے، ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے۔ ہماری قوم کو اتنی غیرت دے، احساس دے، شعور دے کہ یہ اثر نو توبہ کر کے ان بستیوں کو پھر آباد کر دے، ان چہروں کو پھر مسکراہٹیں دکھیر دے۔ اے اللہ، تو قادر ہے، ہم مقدور ہیں، تو جادر ہے، ہم مجبور ہیں، تیرا چاہا ہو جاتا ہے، ہمارا چاہا تیرے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رحمت اللہ۔ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، انسانوں کے جو کردار ہیں اور جو نشانیاں نظر آتی ہیں، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے سلسلے میں، قیامت کے وقوع کے سلسلے میں جتنی باتیں کہی ہیں، تمام چیزیں حرف بحرف سچی ہوتی ہوئی دکھائی نظر آ رہی ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسے مسجدوں کو سجایا جائے گا، مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے گا، مسجدوں میں دنیا کی باتیں کی جائیں گی، موسیقی کے آلات پیدا ہو جائیں گے، گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، گانے والیوں کی عزت کی جائے گی، ہر جگہ عام ہو جائے گی۔ دیکھیں، لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، موسیقی کے آلات کے عاشق ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں نظر آ رہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور اپنی امت کو آگاہ کیا تھا۔ یقیناً ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ ایک فتنوں کا، آزمائش کا زمانہ ہے۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف آئیں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ مگر یہ انسان بھی عجیب ہے، جس سے اس کو جتنا ڈرایا جاتا ہے، اس سے وہ اتنا ہی بے خوف ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف امتحان کے لیے بھیجا، لیکن آج
ہم ہیں کہ گناہ سے ڈرتے نہیں، ظلم سے ڈرتے نہیں، حرام کی کمائی سے ڈرتے نہیں، بلکہ صرف دنیا کے قانون سے ڈرتے ہیں۔ پولیس سے ڈر لگتا ہے، عدالت سے ڈر لگتا ہے، مگر اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم میں اتنی ڈھٹائی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے؟ ہماری تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم کو اپنے مالک، خالق، رازق کو یاد ہی کرنا نہیں آتا، بلکہ بھول بیٹھے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا، سانس دی، روزی دی، عزت دی، ہر چیز دیا، ہم اسی سے غافل ہو گئے۔ اگر انسان کو اللہ کی عظمت کا صحیح احساس ہو جائے تو وہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا، مگر یہ احساس بھی تو کوئی چیز ہے۔ قرآن نے کہا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ قرآن کی آیتیں سن کر آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، قبر و قیامت کے بیان سن کر دل نہیں کانپتا۔ یہ وجہ ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور دل میں خوف خدا تک پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ آج انسان کا مقصد صرف پیسہ، عیش، شہرت، عزت، دولت، جائیدادیں، یہ سب چیزیں مقصد زندگی بن گئی ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، بس دنیا کی خوشی چاہیے۔ حالانکہ قرآن نے ہمیں خبردار کیا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور دائمی ہے۔ آخرت تمہارے لیے اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کو بلانے والوں کو سمجھاتا ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود ان کا آپا بھلا دیا۔ ہم روز جنازے دیکھتے ہیں، قبرستانوں سے گزرتے ہیں، کتنے جنازوں کو کاندھے دیتے ہیں، کتنی میتوں کو غسل دیتے ہیں، مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہم بھی وہاں جانے والے۔ اگر ہم آخرت پر یقین رکھتے تو حرام کمائی، جھوٹ، غیبت، ظلم، بے حیائی، یہ سب چھوڑ دیتے، ہر گناہ چھوڑ دیتے، ہر جرم چھوڑ دیتے، مگر احساس ہی نہیں رہی۔ یاد رکھا جانا چاہیے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، آخرت کی تیاری، یہی ہمارے لیے کامیابی کی ضامن ہے۔ قرآن فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے 2 باغات ہیں، 2 جنتیں ہیں۔ یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عینان لا تمسہم النار، عین بقت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور دوسری وہ جو اللہ کے راہ میں جاگی ہو۔ ایک واقعہ، ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور بولا، میں گناہ چھوڑ نہیں پاتا، دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا، جہاں اللہ نہ دیکھے وہاں گناہ کر۔ آدمی بولا، اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ فرمایا، تو پھر کیوں نہیں ڈرتا اس سے جو تجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے؟ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ان کا انجام قرآن میں بتایا گیا ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے فرمایا، إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، جو اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا فانی ہے، قبر اندھیری ہے، پل صراط تنگ ہے، جہنم کی آگ سخت ہے، بس ایک چیز ہمیں بچا سکتی ہے، وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔
اگر دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے تو نماز آسان ہو جاتی ہے، گناہ مشکل لگنے لگتا ہے، دل میں سکون آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور زبان پر صرف ایک ہی جملہ ہوتا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے پکے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ، جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔